والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ لوگ اس کلام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا محبوب، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ایک وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور دوسرا کون سا؟ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ جو فرمایا ما انزل الیک، اب اس سے مراد وہ وحی ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ کون سی وحی؟ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک، اور وہ وحی بھی مراد ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی سنت، حدیث۔ اس سے مراد کہ آپ پر جو وحی نازل کی گئی وہ وحی بھی ہے جو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ وحی بھی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی سنت۔ نماز کی رکعتوں کی تعداد کا بیان، نماز کی مختلف کیفیات، کیسے؟ نماز کا ذکر تو ہے قرآن کے اندر، آپ نے نماز پڑھ لی کہ نماز پڑھنی ہے، مگر اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ کیا اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے؟ نہیں، اس کا ذکر کہاں موجود ہے؟ حدیث میں۔ قرآن نے نماز کا تو کہہ دیا کہ آپ نے قرآن نماز پڑھنی ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر کیا سنت اور حدیث کے بغیر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے، پڑھ سکتے ہیں؟ تو جو لوگ یہ کہیں کہ ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، سنت اور حدیث کی نہیں، وہ عقل سے خالی ہیں۔ آپ ان سے صرف اتنا ہی پوچھیں کہ بھی آپ ہمیں حدیث اور سنت کے بغیر نماز پڑھ کے دکھا دیں۔ قرآن تو صرف یہ کہہ رہا ہے نا کہ نماز پڑھیں، رکوع کریں۔ یہ کہاں ہے کہ فجر کی اتنی رکعتیں، ظہر کی اتنی رکعتیں، پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، تشہد میں یہ پڑھنا ہے، اتحیات میں یہ پڑھنا ہے، پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، بعد میں یہ پڑھنا ہے، پھر سلام کرنا ہے، پھر قیام، اور ساری جتنی بھی کیفیت ہے نماز کی۔ تو اس سے مراد وہ وحی بھی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس سے مراد وہ وحی بھی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی سنت، نماز کی رکعتیں، اس کی تعداد، اس کی کیفیت، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے، مگر آگے کیا زکوٰۃ کے قرآن کے اندر جو شرعی مسائل ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں؟ نہیں۔ اب زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے پھر آپ کو حدیث اور سنت کی طرف جانا پڑے گا، حدیث کو کھولنا پڑے گا، حدیث آپ کو بتائے گی۔ تو قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی آپ کو حدیث کی ضرورت ہے، ایسا ہے نا؟ ایسا ہے۔ قربانی کی مقدار، کیفیت، روزہ، پھر حج، پھر ان سب چیزوں کے احکامات۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ لوگ
اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. یعنی کلام دونوں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، اور جس کی نہیں کی جاتی وہ سنت اور حدیث ہے. قرآن مجید میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. اس کے ترجمے کو غور سے سنیں اور پھر آپ کے دل کے اندر سے سبحان اللہ کی آواز آئے گی. اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. آپ لوگوں کو بیان کریں، یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو بیان کریں، آپ لوگوں کو بتائیں گے، ورنہ خالی قرآن پڑھنے سے بات نہیں بنے گی. خالی قرآن یہ تو کہہ رہے کہ آپ نماز پڑھیں. اب کیسے پڑھیں؟ تو اس کا اللہ پاک نے پھر قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. یہ آپ نے بیان کرنا ہے محبوب، یہ آپ نے بیان کرنا ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جی، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. ایک وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور ایک وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو پہلے کیا نازل کیا گیا؟ تورات، انجیل، زبور اور کتب سماویہ جو پہلے نازل کیا گیا. اچھا، اب اس آیت میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے. جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے، اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے. ایک وہ وحی جو آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے، اور ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو یہاں یہ بات ضروری قرار دے دی گئی، بتا دی گئی کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے، اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے. تو اگر یہاں سوچنے کی بات ہے یہ کہ آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا نزول ممکن ہوتا تو بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا، پھر بعد والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری قرار دیا جاتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اسی لیے یہاں پر فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو وحی آپ پر نازل کی گئی اور جو وحی آپ سے پہلے نازل کی گئی، بعد والی تو کسی وحی کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. معلوم ہوا آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ ختم کر، آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. تو اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ اچھا اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو پھر
قرب قیامت کی نشانیوں میں سے تو یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے تشریف لا چکے، وہ تو مبعوث ہو چکے، اب تو وہ آئیں گے قرب قیامت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے. اب وہ حضور کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے، نہ کہ اپنی شریعت کی. اب حضور کی شریعت پہ چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بھی نماز پڑھائے گا اس نماز کی امامت نہیں کریں گے بلکہ اس امام کی اقتداء کریں گے. اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. حدیث میں بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، امام تم میں سے ہوگا. امام تم میں سے ہوگا. یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے، امام تم میں سے ہوگا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے. کون؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتی ہیں. آخرت پر کون کون یقین رکھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم سب یقین رکھتے ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے آخرت کے اوپر یقین رکھنا، آخرت پر یقین لانا. تو ہر چیز کے کچھ آثار بھی تو ہوتے ہیں، کچھ نشانیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، ہیں یا نہیں ہیں؟ بارش ہونی ہو تو بادل آ جاتی ہیں نا، یا بادل آ جائیں تو بارش کا خیال آ جاتا ہے، بادل آ گئے تو بارش بھی ہوگی. ایسا ہے نا، ہر چیز کی کچھ نشانی ہوتی ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی نشانی نماز ہے. ایمان اور کفر کے اندر صرف نماز کا فرق ہے. کتنی سخت. اچھا، اب ہر چیز کی کچھ آثار ہوتی ہیں. جو بندہ کہ میں آخرت پر ایمان لایا، جھوٹ وہ بولتا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، ادھر کی ادھر وہ لگاتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ہر طرح کے ناجائز بھی کام کرتا ہے، حرام کام بھی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی پامال کرتا ہے. کبھی نماز پڑھ لی، نہ پڑھی، روزہ نہیں رکھتا. تو کیا اس کے آخرت پر یقین کا کوئی اثر اس کے وجود پر ظاہر ہوا؟ بتائیے. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ اللہ سے ڈرے گا. اور جب اللہ سے ڈرے گا تو مرتا مر جائے گا، نماز نہیں قضا کرے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ پوری دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، شراب اور بری چیزوں کے قریب نہیں جائے گا. اور آیت نمبر 5 میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہی یعنی کامل متقی، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کون؟ جو
آخرت پر یقین رکھتی ہیں، غیب پر ایمان لاتی ہیں، نماز کو قائم کرتی ہیں، نماز کو پڑھتی ہیں، اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو متقین لوگ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور انہی کے لیے فلاح لکھ دی گئی ہے۔